اس کا اثر یہ کہ وہ 10 سال یہاں رہے اور لڑکے کے کا اہتمام یہاں سے انہوں نے سنبھالا ہے. یہ غیر معمولی بات ہے. ایک موتے میں ایک دن نہیں رہتا ہے تو نظام ڈھیلا ہو جاتا ہے، خلل واقع ہوتا ہے. اور وہ 10 سال تعلیم المساجد کے امیر رہے اور ان کی امانت کے تحت یہ ادارہ پروان چڑھتا رہا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے دارالعلوم ندوۃ العلماء جیسے ادارے جس کی شہرت عالمی ہو چکی تھی اور بڑے بڑے علماء وہاں موجود تھے، ان کے ہوتے ہوئے انہوں نے اور وہاں کی انتظامیہ نے خوش دلی کے ساتھ ان کی عمارت کو قبول کیا اور 10 سال میں یہاں رہتے ہوئے وہاں کے اہتمام کو سنبھالا. ظاہر ہے جس فرد فرید کو اللہ رب العزت نے یہ مقام عطا فرمایا تو اس ادارے کے اندر اور اس ادارے کو ترویج اور نشوونما دینے والوں کے اندر، اس کی فکر کرنے والوں کے اندر یقیناً وہ خلوص ہوگا جس کی بنیاد پہ اللہ کے کاموں میں ترقی ہوا کرتی ہے. اللہ کا کام بغیر خلوص کے نہیں چلتا ہے، پیسے سے نہیں چلتا ہے، بلکہ خلوص کی بنیاد پہ چلتا ہے. مخلصین جہاں ہوتے ہیں اور اللہ کا فضل ہے کہ ہمارے ندوۃ العلماء کو ایسے مخلصین ملے کہ آج فتنوں کے دور میں بھی اس کی انفرادیت وحدت کے تناظر میں وہ عکس جمیل اپنے اندر لیے ہوئے ہیں، جس کو بیان طور پہ ہم فخر کے ساتھ ذکر کر سکتے ہیں. حضرت مولانا علی رحمۃ اللہ علیہ اس زمانے میں بعض بڑے اداروں میں بڑے فتنے برپا ہوئے اور اس وقت مجھے یاد ہے کہ ایک بڑے عالم جو مدینہ منورہ میں رہتے تھے، انہوں نے ایک پرچے میں لکھا کہ ابھی فلاں جگہ ویڈیو بنانے کا تمہیں نہ کیا فوٹو لینے کا فلاں اداروں میں یہ چیزیں آئی ہیں، اب تو ندوے کی باری لوگ دیکھیں. اگر میں اس تحریر کو پڑھا رہا ہوتا تو آپ کے سامنے ذکر نہ کرتا، لیکن یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور میں شکر کے جذبے سے آپ کے سامنے میں پیش کرتا ہوں کہ حضرت مولانا رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا اور آپ کے انتقال کے بعد حضرت مولانا رابع صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس کے ذمہ دار قرار پائے اور 24 سال تک انہوں نے نظامت کی. ندوہ ترقی کرتا چلا گیا، ہر اعتبار سے، علمی اعتبار سے بھی، تعمیراتی اعتبار سے بھی اور فکری اور تحریکی اعتبار سے بھی. جو تحریک حضرت مولانا علی میاں نے شروع کی تھی، اس تحریک کو اور زیادہ فروغ حاصل ہوا حضرت مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ کے بعد حضرت مولانا رابع صاحب کے زمانے میں. حضرت مولانا رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال کے بعد یقیناً ایک مرحلہ تھا، خیال ہوتا تھا کون اس کشتی کی بات بائے کشتی کو بنہار ہوگا اور ساحل مراد تک لے چلے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی خانوادے کے سپوت کو حضرت مولانا میرا عبدالحی حسنی صاحب کو، جو ندوے میں نہ پڑھاتے تھے اور ان کا انتظامی طور پہ کوئی دخل تھا، لیکن اللہ نے ان کا انتخاب کرایا اور آج الحمدللہ ثم الحمدللہ ندوہ تیز کام ہے اپنے مقصد کی طرف اور بہتر انداز میں چل رہا ہے. یہ محض ہم سمجھتے ہیں کہ ان اسلاف اور بزرگوں کی خلوص کا اثر ہے. خلوص جب ہوتا ہے تو انسان اپنے آپ کو نہیں دیکھتا ہے، دوسروں کو دیکھتا ہے اور اس سے سبق حاصل کرتا ہے. حضرت مولانا علی رحمۃ اللہ علیہ اپنے والد ماجد کے تعلق سے تاریخ ندوۃ العلماء میں
جس کو پڑھنے کے بعد مجھے دل چاہتا ہے کہ جہاں میں جاؤں اس کا تذکرہ کروں، اور خاص طور سے جہاں انتظامی امور میں مختلف افراد کی ذمہ داریاں ہیں اور مختلف ذہن و فکر کے حاملین اس کو یکجائی طور پر ایک سمت میں تحریر دینے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں، ارکان میں ان کی شمولیت تھی، اور وہ ہر زمانے میں جتنے ذمہ داران تھے ان کے محبت تھے، کبھی کسی سے ان کی لڑائی نہیں، اور نہ غصے میں آ کر انہوں نے وہاں سے کنارے کشی اختیار کی، جبکہ بہت سے ایسے حضرات جو صاحب علم تھے، جبل علم تھے، لیکن بعض چیزیں پیش آئی اور اس کی بنیاد پر اس سے وہ الگ بھی ہوئے اور پھر ان کو جوڑنا چاہے ایک چیز پیش آئی، تو انہوں نے لکھا ہے کہ میرے والد کے اندر ایک وصف تھا، ایک صفت تھا، جس کی وجہ سے ہر دور میں وہ کامیاب رہے اور پھر دارالعلوم علماء کے ناظم ہوئے۔ وہ بات یہ تھی کہ وہ اپنے کاموں میں دوسروں کو شریک کر دیا کرتے تھے اور دوسروں کے کاموں میں دخیل نہیں ہوا۔ اپنے کاموں میں جو ان کی ذمہ داری ہے اس ذمہ داری میں دوسروں کو شریک کر لیتے تھے، مشورہ کر لیتے تھے، پوچھ لیتے تھے، لوگ خوش ہو جاتے تھے کہ یہ تو ہم سے بھی پوچھ لیں، یہ ہم سے بھی اس سلسلے میں مشورہ دیتے ہیں، اور دوسرے کو جو ذمہ داری دے دی تو اس کو فری اور آزاد کر دیا، اس میں تخیل نہیں ہوتی، اور یہی کامیابی کا سب سے بڑا اشارہ ہے، جو اس پر عمل کرتا ہے وہ کامیاب ہوتا ہے۔ ہمارے یہاں مولانا مرحوم صاحب غاری رحمۃ اللہ علیہ برسوں اہتمام کے منصب کے فائز ہیں، ان کو آج ہم سب یاد کرتے ہیں، پورا دور میں نے دیکھا ہے، جس سال میں داخل ہوا اسی سال وہ اہتمام کی ذمہ داری ان کے سبب کی، اور اس کے بعد ان کو ایک آزمائش سے گزرنا بھی پڑا، لیکن وہ کامیاب رہے، اور آج ہم سب کا تذکرہ ان کا خاص طور سے کرتے ہیں، اس تناظر میں کرتے ہیں کہ وہ جس کو انہوں نے نگراں بنا دیا، مطبخ کا ذمہ دار بنا دیا، جب تک اس کی طرف سے کوئی بات نہیں ہوتی تھی کسی اور کے لیے چھوڑتے تھے، اگر اس ذمہ دار کی طرف سے کوئی بات آتی تھی تو اس کو اپنا معاملہ سمجھ کر کے دفاع کرتے، نتیجہ کیا ہے کہ سب جڑے ہوئے تھے، سارے نگراں جڑے ہوئے، مشاہد کیا ہے کہ کوئی طالب علم بالواسطہ ناظم صاحب سے یا محتم صاحب سے براہ راست کوئی فیصلہ کرا لے نہیں، اس وقت تک وہ فیصلہ نہیں کرتے تھے، یہاں تک کہ ایک طالب علم کا کہنا جائے اپنی شکایت سمجھتے تھے کہ میری شکایت اور اس کا دفاع کرتے ہیں، تو سارے نگراں بہت متحد تھے، اور آج ان کو یاد کیا جاتا ہے۔ تو اجتماعی کاموں میں اتحاد لازم ہے، ضروری ہے، اسی لیے اللہ رب العزت نے سورہ نور کے اندر فرمایا انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ، مومن تو وہ ہیں، ایمان والے تو وہ ہیں، یقین کرنے والے تو وہ ہیں جو اللہ پر اور اللہ کے رسول پر جنہوں نے یقین کیا، ایمان لیا ہے، کون ہے؟ وہ ہے کہ جب انہیں کسی امر جامع پر بلایا جاتا ہے، اذا كانوا معه على امر جامع لم يذهبوا، امر جامع سے مراد حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بہت سے اقوال نقل کیے ہیں، ان میں ایک بات یہ ہے کہ کسی اہم کام کی وجہ سے اگر ترک کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بے چون چرا سارے صحابہ کرام ہو گئے، انا امر جامع لم يذهبوا، جاتے نہیں تھے، ان الذين يستأذنونك، آپ سے وہ لوگ اجازت چاہتے ہیں جو ایمان نہیں رکھتے ہیں، دے سکتے ہیں اور نہیں بھی دے سکتے، نگراں سے آپ اجازت طلب کریں تو نگراں دے بھی سکتا ہے، نہیں بھی دے سکتا ہے، اور آپ پتہ نہیں بعض لڑکے ایسے ہوتے ہیں کہ وہ دادی کو کئی دفعہ مار دیتے ہیں، دادی کا
انتقال ہوا. نانی کو کئی دفعہ انتقال کی کر چھٹی مانگتے ہیں، نانی مر گئی. اور یہ محاورہ بھی ایک نانی مر تو کئی دفعہ نگراں کو دھوکہ دیتے ہیں، غلط بیانی کرتے، دجل و فریب کے ذریعے اور چھٹی لے کر کے بھاگنا چاہتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر اجازت طلب کرے تو آپ کو اختیار ہے، دیجیے یا نہ دیجیے، لیکن اگر دے دیجیے تو ان کے حق میں مغفرت کی دعا کیجیے، کوئی کوتاہی تو نہیں ہونے کی. یہ آپ کے نگراں ہے، یہ آپ کے امیر جامعہ ہے، طور پر آپ کو سجانے اور بنانے کے لیے رات دن نیک کیے ہوئے ہیں. تو آپ کیا ان کی اجازت کے بغیر کوئی عمل کریں گے؟ اگر ایسا کریں گے تو ایسی صورت میں حکم یہ بھی ہے کہ آپ کی آواز بھی ان کے خلاف بلند نہ ہو. احتجاج کرنا، اسٹرائک کرنا، کسی استاد پہ تبصرہ کرنا، کسی ذمہ دار کے خلاف باتیں کرنا، شکایتی مزاج جس کا ہوتا ہے وہ کبھی پروان نہیں کرتا. لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنه او يصيبهم عذاب. رسول کو اس طرح نہ بلاؤ جس طرح ابا نے دوسرے کو بلایا. اور انبیاء علیہ السلام کے فرشہ علماء ہیں کہ نہیں؟ تو جب علماء وارث ہیں تو آپ کا نگراں ہو، آپ کا استاذ ہو، آپ کا ذمہ دار ہو، کبھی نام لے کے رکھ دیں. نام اپنے ساتھیوں کو لے کر کے آپ کو باتیں ہیں، لیکن یہاں آپ عزت کے ساتھ، احترام کے ساتھ، وقار کے ساتھ حکم کریں. لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. بعض طلبہ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ درجے میں استاد آیا، حاضری ہوئی اور چپکے سے پیچھے سے نکل گئے. یا تسللون من كل واد، کھسکتے نکل جاتے ہیں. اللہ تو دیکھ رہا ہے، اللہ کے علم میں اللہ کے حکم کے خلاف کر رہے ہو. امر جامع پر تم کو بلایا گیا ہے، تمہارے لیے سہولتیں فراہم کی گئی ہیں، تمہارے لیے کھانے پینے کا نظم کیا گیا ہے، تمہارے لیے علاج معالجے کا خاص طور سے اہتمام کیا گیا ہے، رہائش کا نظم کیا گیا ہے، سہولتیں فراہم کی گئی ہیں، تحفظ و امان تمہیں دیا گیا ہے. یہ امر جامع ہے جس پر تمہیں جمع کیا گیا ہے اور تم کے باہر تم بغیر بتائے ہوئے جا رہے، تم بغیر اطلاع دیے ہوئے. یہ تمہارے لیے ضرورت نہیں. ڈرو فلیحذر الذین یخالفون عن امرہ ان تصیبہم فتنۃ او یصیبہم عذاب الیم. فتنے میں پڑ جاؤ گے یا دردناک عذاب میں گرفتار ہو. میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرو کہ اس فتنہ ساز زمانے میں اللہ نے تمہیں یہ ضروری موقع عطا فرمایا. جتنا آج محنت کر لو گے تمہاری شخصیت نہیں بنتی چلی گئی اور بنانے کے سارے وسائل مہیا کر دیے گئے. اب تمہارا فرض ہے کہ اپنے آپ کو اس کے لیے تیار کرو. جس طرح پانی کے بغیر کوئی چیز بنتی نہیں، ہر چیز کے لیے پانی کی ضرورت ہے کہ نہیں؟ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں تو جاننا من الماء كل شيء حي، ہم نے ہر چیز کو پانی سے بنایا ہے. اسی طرح سے یاد رکھو، بننے کے بعد اس کو سجانا بھی ہے. بننے کے بعد اس کی افادیت کو، نافعیت کو، صالحیت کو، صلاحیت کو، اس کے لیے کس پانی کی ضرورت ہے؟ وہ علم ہے. عزیزو دیکھو، اللہ نے تمہیں آنکھیں دی ہیں، ہم بھی دیکھتے ہیں، تم بھی دیکھتے ہیں، لیکن ہماری آنکھیں دیکھنے کے لیے خارج کی روشنی کی محتاج ہے کہ نہیں؟ جب تک یہ خارج کی روشنی نہ ہو ہماری آنکھ کام نہیں کرتی. رات میں ہمیں اس کا زیادہ ادراک ہوتا ہے. اگر لائٹ نہ ہو، روشنی نہ ہو تو ہم اپنی چپل ڈھونڈ نہیں پائیں گے. ہم یہاں روزانہ اترتے چڑھتے ہیں لیکن ہمارے کتنے احباب ہوں گے ان کے پیر پھسل جائیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ روشنی خارج کی نہیں ہے. اللہ نے چاند کو بنایا، ستاروں کو بنایا،
پھر یہ کہ ایک وقت میں یہ چیزیں بھی مانگ پڑ جاتی ہیں، ان کی روشنی غائب ہو جاتی ہے، تو اللہ نے ہمیں فن دیا، ہنر دیا، وما عملت ایدیہم افلا یشکرون، اس فن اور ہنر کے ذریعے ہم نے دیا بنایا، ہم نے موم بتیاں بنائی، ہم نے لالٹین ہم نے کیا، یہ کیوں ہے؟ تاکہ ہماری آنکھ کی روشنی جو اپنے متبادل کا ایک نظم ہونے کے بعد کام کرتی ہے وہ ہمارے ہاتھ میں ہے۔ تو اللہ نے یہ فضل ہمیں دیا، ہنر ہمیں دیا، یہ اللہ کا فضل ہے کہ نہیں؟ ایسے ہی انسان کو سب سے بڑا امتیاز عقل کے ذریعے اللہ نے دیا، لیکن عقل اس وقت کھلتی ہے جب علم کی کلید اس پہ لگائی جاتی ہے۔ علم کی کلید نہیں ہے، علم کا مفتاح، علم کی کنجی اگر اس پہ نہیں لگی ہے تو عقل نہیں کھلتی۔ آپ میں سے کتنے ایسے ہوں گے جن کے بھائی